بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا اسلام اور جہاد کے بارے میں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اسلام پھیلانے کے لیے اپنی ننگی تلواروں سے ساری دنیا پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ ایک بڑا بیہودہ سراسر جھوٹ ہے اور من گڑت دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے جو مغرب کے شرارت انگیز تاریک نویسوں نے پھیلایا ہے، کیونکہ وہ اپنے خود کے مذہب کی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے دین اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ بہرحال بات یہ تھی کہ مکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلامی تعلیم سے مکہ کے طاقتور قریش نامی قبیلے کی جڑیں ہل گئی تھیں، اور اس وجہ سے ان کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھیوں کو ہر طرح سے ہراساں کیا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے مار دینے کے 3 منصوبے بھی بنائے تھے۔ آخرکار مکہ میں 13 سال کی مصیبتوں اور اذیتوں کو برداشت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ لیکن مکہ کی 13 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر کوئی جنگ مسلط نہیں کی۔ مکہ میں کیونکہ مسلمان تھوڑے اور کمزور تھے، لیکن یہاں مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کے دشمنوں نے چین سے رہنے نہیں دیا۔ اسلام کے دشمن اور مخالفین نے آپ کو کئی محاذوں پر جنگ کرنے پر مجبور کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اسلام کو شکست ہو، اور کافروں نے 250 میل دور مکہ سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ میں 3 بار حملے کیے اور اسلام کا خاتمہ ہی کر ڈالنا چاہا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ حکم قرآن مدینہ میں ان سے جنگ کرنے کی اجازت دے دی۔ جہاد کے معنی ہیں انتہائی درجے کی کوشش۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ البقرہ میں فرمایا، اے ایمان والو، جو لوگ تم سے لڑیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کر ڈالو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں جہاد کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ قرآن میں 27 دفعہ جنگ کا حکم آیا ہے۔ اللہ کے اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایک مسلمان جنگ کے خطرات، دشواریوں اور مصیبتوں سے بالکل بے خوف ہوتا ہے اور ان سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ جنگ کی مصیبتوں میں اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اگر وہ شہید ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام حاضر ہے، جہاں وہ زندہ رہتا ہے اور اسے رزق بھی ملتا ہے، اور اگر اسے فتح نصیب ہوتی ہے تو وہ دنیا ہی میں فاتح اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں مسلمان ایک بے انتہا نڈر اور بے خوف سپاہی ہوتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی اسلام کی دفاع کے لیے خود جنگوں کی حکمت عملی بنایا کرتے تھے۔ ایسا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورہ بھی ضرور کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سپاہی بھی تھے اور ایک تجربہ کار کمانڈر جنرل بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت کے وقت ایک عام مزدور کی طرح محنت اور مشقت بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی قوت اور قوت برداشت اتنی زیادہ تھی کہ آپ بڑی سے بڑی تکلیفیں، دشواریاں اور مشکلات کو بھی صبر سے برداشت کر لیتے تھے۔ آپ سخت گرمیوں اور شدت کی سردیوں کی دشواریوں میں لمبے لمبے سفر کرتے تھے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو دشمنوں سے ہمیشہ خطرہ ہی لگا رہتا تھا، اور آپ نے ان عرب اور بدوؤں کو اسلام کے پرچم تلے یکجا اور متحد کیا جو آپس کی لڑائی جھگڑوں میں ہی لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک کے بعد دیگر جنگوں میں فتوحات حاصل کی، جن کی مثال
تاریخ میں نہیں ملتی۔ دشمن کی فوجی تعداد اسلامی لشکر کی تعداد سے اکثر 3 گنا زیادہ ہوتی تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جذبہ ایمان سے حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کیں۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی اور دین اتنی تیزی سے نہیں پھیلا جتنا کہ اسلام پھیلا ہے۔ آپ کی وفات کے صرف 100 سال کے عرصے میں نہ صرف رومی سلطنت بلکہ کسرا کی سلطنت کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ جذبہ ایمان اور اسلام سے سرشار عرب کے ان مجاہدوں نے کئی فتوحات حاصل کیں اور مشرقی ایران سے ہوتے ہوئے شمالی افریقہ، اسپین اور جنوبی یورپ تک تیزی سے پھیل کر اس پر چھا گئے۔ یہ علاقے جو مسلمانوں کے قابو میں آئے وہ دنیا کے اس زمانے کی دوسری حکومتوں کے علاوہ سے کہیں زیادہ بڑے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کا قبضہ بھی ان علاقوں پر دوسری حکومتوں سے کئی زیادہ دیر تک رہا۔ تقریباً 1000 سال اسلام نے تو دنیا کا مذہبی نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل قیادت کا اثر، اور ظاہر ہے جہاں کہیں بھی مسلمان گئے وہاں کے بے حساب باشندوں نے قرآن کی تعلیم کو اور اسلام کو قبول کیا۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 53 برس کی عمر سے لے کر 63 برس کی عمر تک ہجری سال یعنی وفات کے 10 سال کافروں سے مدینے میں جنگ کرتے ہی گزاری۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ حنین، جنگ طائف، جنگ موتا اور جنگ خیبر وغیرہ اور کئی دوسری جنگیں بھی اس بات کی گواہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر صلح حدیبیہ اور فتح مکہ بھی قابل ذکر ہیں۔ اتنی زیادہ جنگیں اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں کہ کافروں کی دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کو بچانے کے لیے 27 جنگوں میں اپنے فوجی لشکروں کو روانہ کیا، اور ان میں سے 9 جنگیں تو ایسی خطرناک تھی کہ جن میں اچھا خاصا خون خرابہ بھی ہوا تھا، اور احد کے جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے تھے، خون بہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی اور روحانی طاقت اور قوت برداشت اتنی زیادہ تھی کہ ان سب مصیبتوں اور سختیوں کو آپ برداشت کر لیتے تھے۔ جو دشمن آپ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھیوں پر توڑتے تھے، آپ ہمیشہ اپنے جذبات اور احساسات کو اپنے قابو میں رکھتے تھے۔ ان بڑی جنگوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کئی چھوٹی تبلیغی مہموں کی تیاری اپنی نگرانی میں کروائی تھی، اور پھر انہیں اپنے اعلیٰ سپہ سالاروں کے زیر کمان دشمنوں سے مقابلے کے لیے روانہ کی تھی۔ ہم جب ان جنگوں کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے اور ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ان ساری جنگوں کی تیاری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر غور و فکر اور احتیاط سے کام لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کس قدر گہری اور پیشہ ورانہ ہوتی تھی۔ آپ نے یہ جنگیں دین اسلام کی دفاع کے خاطر لڑی، نہ کہ کسی ذاتی ہوس کے لیے، نہ ہی کسی سیاسی فائدے کے لیے، اور نہ ہی کچھ علاقوں کو اپنے قابو میں لانے کے لیے، بلکہ یہ سب جنگیں اسلام کی خاطر تھیں۔ مگر ان ساری جنگی کامیابیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فخر کی لہر نہیں اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ناموری کے لیے نہیں تھیں۔ مقصد تو صرف اسلام کو پھیلانا تھا تاکہ ایک عظیم الشان اسلامی معاشرہ وجود میں آئے۔ دنیا کی تاریخ میں اب تک ایسا کوئی سپہ سالار نہیں آیا جس نے اس قدر جنگیں لڑی ہوں جتنی اسلام کے اس مرد اول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑیں، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے بقا کی خاطر، اللہ کے نام کی خاطر اور اس کے پیغام قرآن مجید کی خاطر لڑیں۔ اسلام نے حق سے باطل کو باہر نکال پھینکا۔ 10 سال میں ان ساری جنگوں میں
مسلمانوں کا صرف 1200 جانوں کا نقصان ہوا۔ اور یاد رہے قرآن میں جہاد کا ذکر 27 مرتبہ آیا ہے۔